السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم۔ وقال عز وجل فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی آل محمد وعلی آل محمد۔ عزیزو بزرگو دوستو، ہفتہ واری درس حدیث پاک اور درس فقہ میں ہم کتاب تنبیہ الغافلین سے کچھ باتیں ہر اتوار آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 ہفتوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ امر بالمعروف کا معنی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر بدی سے برائی سے لوگوں کو روکنا، اور یہ اس امت کا فریضہ ہے، سب پر نہیں تو کم سے کم واجب کفایہ ہے، یعنی امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں گزری، آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ عنوان اختتام کو پہنچے گا، اور آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہا تو ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو اس عنوان کے ذیل میں ایک عنوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ کہنے کے معنی ہے۔ حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں کہ جو نہ تمہارے بڑے کی پرواہ کرے اور نہ چھوٹے پر رحم کرے، تمہارے بہترین اور نیک لوگ دعا کریں اور ان کی دعا قبول نہ ہو، مدد طلب کریں اور مدد نہ کی جائے، مغفرت طلب کرے اور معافی نہ دی جائے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں بتا دیے، جو حضرت ابو درداء سے منقول ہے، یعنی وہ نقل کر رہے ہیں، تو ابھی اپنی طرف سے تو کریں گے نہیں، صحابہ اہل بیت جو بھی باتیں بتاتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بتاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو، اچھی باتیں بتاؤ، اور اس میں سب سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف ترغیب دلانا، توجہ دلانا، اور پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ گھر والوں کا۔ ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کے راستے پر رکھنے کی کوشش کرنا اور بدی سے روکنے کی کوشش کرنا، اور گھر والوں کو بھی محبت سے، نرمی سے، مصلحت سے، حکمت سے دین کی باتیں سمجھانا، اور اس کے لیے خود پہلے عمل پیرا ہونا اور پھر ان کو بولنا تو اثر ہوتا۔ گھر میں ماحول بنانا ویسا، منکرات سے دور رکھنے کی کوشش کرنا ان کو، اور آج کے دور کا سب سے بڑا منکر فون ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں جو موبائلات دے رہے ہیں، اس کو ہم معمولی بات سمجھ رہے ہیں، اب چارہ کار بھی نہیں ہے اس واسطے، کتنا عام ہو گیا کہ کئی بچے ایسے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ میں سے فون چھین لو، ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی روح نکل جاتی کیا، ایسا ریاکٹ کرتے رہو۔ اور کئی تو ایسی بچیاں ہیں، آپ حیرت کریں گی، میرے تک مسائل آئے کہ ماں باپ نے جب ان سے موبائل فون لینے کی کوشش کی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اپنی خالہ کے پاس جا کے رہ جا رہی، نانی کے پاس، اور ان کے نانیوں اور خالوں کو بھی عقل نہ رہتی، لات مار کے ہکال دینا، جاؤ اماں کے پاس، رکھ لیتے، ہیجلے کرتے، تو ان کی ضد اور ان کی برائی کو تقویت ملتی، اس سے سمجھانا یا تو یا پھر سختی کرنا۔ تو مختصر یہ کہ آج کے دور میں اس سے بہت برائی پھیل رہی ہے، اچھائی کم برائی زیادہ پھیل رہی ہے، اس لیے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ضمناً بات بتا رہا ہوں، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو الدرداء فرماتے تم نیکی کا حکم دیتے رہو مرے دم تک اور برائی سے روکتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہیں کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہ روکو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ ظالم بادشاہ، ہمارے ملک کے حالات دیکھو یا دنیا میں کہیں اور دیکھو، آپ مسلمانوں پر جو بادشاہ مسلط ہے، کیا وہ عادل ہے، منصف ہے، ہمدرد ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو نہ تمہارے بڑوں کی پرواہ کرے، نہ مولویوں کی سنیں گے لوگ، نہ مولاناؤں کی سنیں گے، نہ حافظوں کی، نہ کوئی تنظیم کی، نہ کوئی جماعت کی۔ کیا اثر ہو رہا ہے دیکھو، وقف کا قانون پاس کرنے کر دیے، مرتے رہو، تڑپتے رہو، روڈوں پہ لوٹتے رہو، کر دیے کام۔ طلاق کا قانون پاس کرنا تھا، کر دیے، مرتے رہو، تڑپتے رہو، چیخا مار لو، کپڑے پھاڑ لو، منہ نوچ لو، قانون پاس ہو گیا، لاگو ہو گیا۔ تو وہی بات ہے کہ تم پر رحم نہیں کریں گے اور تمہارے بڑوں کی پرواہ نہیں کریں گے، تمہارے بہترین اور نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ دعا نہیں کر رہے ہم، اے اللہ یہ ظلم سے مسلمانوں کو نجات دے، یہ پریشانیوں سے نکال، اور ہی قبول۔ مدد طلب کریں اور مدد نہ کی جائے، کوئی مددگار نہیں ہے آپ کا، نہ پڑوسی مدد کرتا نہ اڑوسی مدد کرتا۔ آپ دیکھ لو دنیا میں آج غزہ میں جو کچھ ہوا، خیمہ کر دیا گیا مسلمانوں کا، ان کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کے معصوم بچوں کو، بیماروں کو جلا دیا گیا بموں سے۔ کون مدد کرا ان کی؟ کون فوج بھیجا؟ کھانے کو کھانا بھیجے تو کھانے نہیں دیے،
یہ حالات آج بھی حالات نارمل نہیں ہوئے اور ابھی اور 50 سال تک نہیں ہو سکتے. اگر آج کی تاریخ سے بھی ان کو چھوڑ دیے جو چاہے کر لو بول کے تو کوئی مدد نہ کی جائے گی. مغفرت طلب کرے اور معافی نہ دی جائے گی. گڑگڑائیں گے, تڑپیں گے, چھوڑ دو, معاف کر دو, کوئی نہ سنیں گے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, ورنہ اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے, پھر دعا کرتے رہو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب ظالم کو ظالم کہنے سے خوف کھانے لگے تو ان سے الگ ہو جاؤ. الگ ہو جاؤ مطلب اب ان کا ساتھ مت دو, ان کی دوستی مت اختیار کرو, ان کی صحبتیں مت اختیار کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے, اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے بدلے, اور اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھے تو دل ہی میں برا جانے, اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. مسلم شریف, ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, مسند احمد, اتنی حدیث کی کتابوں میں حدیث نقل کی گئی ہے. یعنی معتبر ترین حدیث ہے جس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے, اپنے پاس طاقت ہے, روک سکتے تو روکنا. تو یہ کون کر سکتے؟ یہ کر سکتے حاکم, رولرز جو اقتدار میں ہیں. تو اب یہ تو غیر مسلم ملک ہے ہمارا, یہاں کے حاکم تو کیا برائی روکیں گے. لیکن مسلم ممالک میں جہاں پر ہمارے دین کے اعتبار سے جن چیزوں کو برائی سمجھا جاتا ہے, شراب ہے, جوا ہے, اور بھی دیگر بے حیائی کے کام ہیں, ان کو کیا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روکو. اب کیا ہو رہا وہاں دیکھو آپ, کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں اور کیا حالات بدل گئے آپ کے سامنے, الٹا ہو رہا اس کا. تو حاکم جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو حاکم یعنی جس کو اقتدار رہتا ہے, گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے, ان کا کام ہے. اور سرکار فرمایا اس کی طاقت نہ رکھے, یعنی آپ حاکم نہیں ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روک سکیں. تو دوسرا اسٹیج ہے, فرما رہے ہیں تو زبان سے اس کو روک. یہ علماء کا کام ہے, بولے مشائخ کا کام ہے لوگوں کو منکرات سے منع کرنا. یہ مت کرو میاں, یہ غلط ہے میاں, یہ جھوٹ ہے میاں, یہ برا ہے میاں بولنا, انجان نہیں ماننا. مداہنت سے کام نہ لینا. اس میں مداہنت کیوں ہوتی؟ اپنے مفادات کی وجہ سے ہو جاتی. کبھی دیکھ کے بھی کیا کر سکتے ہیں, نہیں سنتا. ہاں اگر کہیں ایسا دیکھ رہے ہیں بعض وقت ہوتا, اپنی بات کی ویلیو نہیں رہتی, نہیں سنتا انہیں, تو ویسی جگہ پہ آپ بولنا مناسب نہیں ہے. ہاں آپ کو امید ہے بولنے سے انہیں سنتا ہے یا پھر وہ بات کا اثر ہوتا ہے, تو ویسی صورت میں حکم ہے کہ ان کو زبان سے روکیں. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے کہ زبان سے بھی نہیں بول سکتے, بولے تو لڑتا, جھگڑتا, مارتا, غنڈہ گردی کرتا, تو دل ہی میں برا جانے, کم سے کم یہ سمجھے کہ کیا ہو رہا بھائی, یہ کیا افسوس کی بات ہے. اور فرمایا اور یہ کمزور ترین ایمان ہے, کیا دل ہی میں برا جاننا. تو اب دل میں بھی برا نہیں جانے تو کیا فرما رہے ہیں, دل میں برا جاننا کمزور ایمان ہے, اور دل میں بھی برا نہ جانے تو ایمان ہی نہیں ہے بولنے کے معنی ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی ایمان کی روشنی ہے تو وہ برا کو برا, اچھا کو اچھا سمجھے. اس کے بیچ میں لکیر تو رہنا, یہی ایمان کی علامت ہے. اب فرماتے ہیں حضرت یہ صاحب کتاب, یعنی اہل ایمان کا کمزور ترین فعل ہے کیا, دل میں برا جاننا. بعض کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بدلنا, جیسا ابھی بولا میں, عمرہ و سلاطین کا کام ہے, اور زبان سے علماء کا اور دل سے عوام کا کام ہے. اور بعض کا کہنا ہے جو جس پر قادر ہو اسے چاہیے اسے بدل ڈالے. جیسے بادشاہ تو پورے ملک پہ قادر رہتا, لیکن ایک باپ اپنے گھر پہ تو قادر رہتا نا, وہ بھی آج کل نہیں ہے. زیادہ بولے تو بیویاں جیل میں ڈال دیتے لے آگے. بھائی واقعات ہو رہے نا, ذرا میاں بیوی میں اختلاف ہوا, یہ نہ کو کرو وہ نہ کو کرو. اب ظلم بھی نہیں کرنا, کئی مرد ظلم کرتے, ان کے گھر والے بھی ظلم کرتے, عورتوں کے اوپر وہ ستاتے لوگ. بھائی ایسے قصے بھی ہے. یعنی ساس کیا سمجھتی ہے, بہو آ گئی میری ہوا کو اتر جاتی, میرا بیٹا ہاتھ سے کہاں نکلا جاتی, تنخواہ اس کی کہاں لے لیتی, کیوں نہیں, ایسے قصے گھروں میں ہمارے. تو اس کی وجہ سے کیا کرتے, اس کو دبا کے رکھو بلکہ پالیسی رہتی, برا بھلا بولنا, گالیاں دے دینا, جھڑک دینا. اور کئی جگہ کیا ہے, عورتیں ظالم ہیں. تو آپ کو خیال ہونا, عورت ظالم, یہ دونوں لفظ سمجھ میں نہیں آتے, نہیں دونوں سوٹ نہیں ہوتے. ظلم کوئی بھی کر سکتا بھائی, مرد کیا عورت کیا, اس کے اندر بچہ کیا بڑا کیا, کوئی بھی ظلم کر سکتا. تو دور حاضر میں قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے کئی عورتیں ظلم کر رہی, سسرال والوں کو ستاتے, اور بچے کو چھین کے لے کے چل جانا چاہتے, اس کی شادی ہوتے الگ ہو جاؤ. یہ کیا بات ہوئی بھائی, بیچارہ جو ہے اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا, اپنے بھائی بہن سے بھی محبت کرتا. ہمارے گھروں میں سسٹم ہے جوائنٹ فیملیز کا, حالانکہ کوئی شرعی پابندی نہیں ہے اس چیز کی, لیکن اگر ایک سسٹم ہے تو وہ عرف بولتے ہیں. عرف بولے تو جو چیز لوگوں میں رائج اور عام ہے, اور کوئی اسلام میں منع بھی نہیں ہے. اسلام بولا کیا, جوائنٹ فیملی بنا کے نہ رہنا, شادی ہوتے الگ ہو جاؤ. کئی ایسے لوگ بول رہے ہیں نہیں اسلام میں الگ رہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ حجرے بنا کے دیتے ہیں. وہ عرف تھا وہاں کا, عرف وہاں کا لا کے یہاں سوٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ بالکل ہی جوائنٹ فیملی میں مر جائے انہیں, ہم یہ بول رہے ہیں اگر جوائنٹلی رہ سکتے تو رہو, کوشش کرو. نہیں رہ سکتے تو آپشن ہے, دوسرا بھی کر سکتے. اگر رشتہ ٹوٹ جا رہا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ توڑ کے سپریٹ ہو جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہو پہلے سے پلاننگ کرے, ان کے ماں باپ پلاننگ کرے, ذری سی بات کو علیحدگی کا وجہ بنائے. اب یہ بچے ہمارے جوائنٹ فیملی میں کیوں رہنا چاہتے ہیں, بولتے 2 وجہ رہتی ہے. ایک تو یہ کہ ماں باپ سے محبت رہتی ہے, فطری باتیں, پلے بڑے 25 سال کے اس کے پاس گھر میں ہوئے ماں باپ کے, پھر انہیں ہٹ گیا تو دیکھیں گے کون ماں باپ کو, یہ بھی خیال رہتا ہے. دوسری کیا وجہ رہتی ہے, بولتے انہیں ہٹا تو انہیں کھندل دیتی اس کو,
جب اکیلا ہو گیا تھوڑے دن تک تو الگ رہتی ہے اس کے اندر، اماں گھس جاتے ہیں ان کے، بہنیں آتے جو دل میں آیا کرتے. کئی مسائل ہے معاشرے کے بازاروں میں، آپ کو یہ آپ دیکھتے ہوں گے ہر ایک کے خاندان میں ہے مسئلہ. اس کو کھندل دیتے، اس کو دبا دیتے ڈال کے، پیسے پورے اس کے لے لیتے. کئی تو ایسے واقعات ہوئے، کئی صاحبین باہر جا کے 10 20 سال کما کے آئے، پورا پیسہ یہاں بھیجتے رہے، بیوی صاحبہ مکان لے لیے پورے، وہ اپنا جو ہے سب جو خواہشاں تھے پورے کر لیے، سب پیسہ زمین قبضہ کر لیے. واپس صاحبہ بیچارہ دیوانے کے ذریعہ پھرتا. بچے بڑے ہو جاتے، بچوں کو بھڑکا دیتے باباؤں کے خلاف، کوئی ویلو نہیں رہتی ان کی، کیونکہ بچہ دیکھا ہوا نہیں رہتا نا، بابا کیا مصیبت اٹھا رہا ہے اس کے واسطے. اماں کو دیکھا ہوا رہتا، اماں جا رہے ہیں سودا لا رہے ہیں، اماں جا رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں، میری اماں کتنا کرے میرے واسطے. بابا جو وہاں کرے وہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو. تو احساس کون دلانا تھا؟ اماں دلانا تھا. تو تیرا بابا ہم لوگوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ نہیں رہ رہا، تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ رہا، تکلیف اٹھا رہا، پال رہا، پوس رہا. تو یہ طریقہ کیا ہوتا؟ ماں کا کام ہے باپ کی اہمیت بچوں کے دل میں ڈالنا، باپ کا کام ہے ماں کی ڈالنا. تو یہاں دونوں ایک دوسرے کی الٹا کر کے بتا رہے ہیں. ماں کو ذلیل بابا کرتا اور بابا کو ذلیل اماں کرتی. اہمیت ایک دوسرے کی گھٹا کے دونوں اپنی اہمیت گھٹا لے رہے ہیں. اس واسطے بچہ بچی خود غرض ہو جا رہے ہیں اور انہیں شادی ہوتے بیوی کے ساتھ بھاگ جاتا. کیوں؟ تم اہمیت ہی نہیں اس کو سمجھانے اس کو، تو ویسے ہی رہتا. بعد میں اماں کو بھی کھندلتا، بابا کو بھی کھندلتا. تو بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظلم ہوتا، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ظلم. تو زبان سے علماء کا کام ہے بول رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا اختیار گھر پہ ہے تو اختیار استعمال کرتے ہوئے بیوی بچوں کو سدھار کر رکھنا، اور اگر سختی کرنا پڑے تو سختی بھی کرنا چاہیے. لیکن کن چیزوں میں؟ ہر چیز میں نہیں. جس میں شریعت کا حکم ہے سختی کا، جیسا نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اس میں سختی کرنا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں سختی کرنا، بے حیائی کر رہے ہیں اس میں سختی کرنا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر سختی کرے تو زندگی اجیرن ہو جاتی، مزہ ختم ہو جاتا زندگی کا. کئی لوگ رہتے تربیت مقصود نہ رہتا، طبیعت کو بنا لیتے مرداں، چڑچڑاپنا، اپنا مردان کی دکھانا، جب دیکھو ہڑ ہڑ کرنا، جھڑکنا، بیوی کو بھی بچوں کو بھی. بری بات ہے یہ، اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا. طبیعتاً نرم ہونا چاہیے انسان کو، ضرورتاً سخت ہونا چاہیے. اس فرق کو سمجھو. اچھا فرما رہے ہیں کہ اور بعض کا کہنا ہے کہ جس پر قادر ہو اسے چاہیے کہ اسے بدل ڈالے، یعنی اگر قوت ہے، قدرت ہے، جس لیول پہ آپ کر سکتے ہیں وہاں کرو بول رہے ہیں. فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ جو کتاب ترتیب دیے ان کا نام کیا ہے؟ ابو نصر محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو اللیث ان کی وہ ہے کنیت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا حکم دے اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے رضائے خداوندی کا طالب بنے. میں عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں، میں ڈومینیٹڈ ہوں، نے بتانا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے راستے پہ آ جائیں یہ لوگ. یہ جذبہ دل میں کار فرما رہنا، اور دین کی سربلندی کا مقصود ہو اور اپنی شہرت نہ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی چاہے گا تو اللہ نہ صرف اس کی مدد کرے گا بلکہ اسے توفیق بھی دے گا. اور نفسی شہرت کا معاملہ ہوا تو اللہ اسے رسوا کر ڈالے گا. اللہ تعالیٰ بے عزت اور ذلیل کر دے گا، بات کی ویلو ختم ہو جائے گی اس کی. اچھا اب ایک واقعہ اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اور عنوان ہے اگر خواہش نفس بھی شامل عمل ہو گئی، یعنی لوگوں کو تبلیغ کرنے، نصیحت کرنے میں اگر اپنی خواہش نفس آ گئی. کیا رہتی خواہش نفس؟ لوگوں عزت کرنا، ہاتھ چومنا، پاؤں پڑنا، اور نذرانے پیش کرنا. حالانکہ یہ کرنا چاہیے لیکن اس کی خواہش نہیں رہنا. یعنی جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی تعظیم ہم کو کرنا چاہیے. ہمارے دین میں حکم ہے اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو اور ان کے دست بوسی کرو، ان کی قدم بوسی کرو، اس کا حکم ہے. کیوں؟ اس سے تواضع پیدا ہوتی، اس سے انکساری پیدا ہوتی، اس سے اصلاح ہوتی. آدمی مغرور ایٹیٹیوڈ والا اور تکبر والا رہا تو نصیحت اندر گھستی نہیں. تو اس کے لیے پہلی چیز ہے ادب، پہلی چیز ہے تعظیم. جس کی تعظیم دل میں ہو اس کی بات قبول کرتا، جس کی عظمت دل میں اس کی بات قبول کرتا. تو کرنے کا حکم ہے. لیکن مولانا کو خواہش نہ رہنا، مولوی کو خواہش نہ رہنا، انہیں نہیں چاہنا میری تعظیم کی جائے، انہیں اللہ واسطے کرنا. تو اگر ایسی نیت نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے یہ واقعے میں بتا رہے ہیں. حضرت اکرمہ سے منقول ہے، ایک شخص ایک درخت کے پاس سے گزرا جس کی عبادت کی جاتی تھی. ہمارے پاس بھی ملک میں کئی غیر مسلمہ پوچھتے ہیں نا جھاڑوں کو. تو یہ اکرمہ بولے تو صحابی ہے، تو انہوں جب اکرمہ تابعی ہیں تو تابعی جب بیان کر رہے ہیں تو مطلب حضور سے پہلے کا قصہ ہی ہے. تو وہ حضور وغیرہ سے ان کو روایت پہنچی ہوں گی، اس واسطے بیان کر رہے ہیں. تو بولے جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ جھاڑ کے پاس سے انہیں گزرا تو وہ شخص ناراض ہوا دیکھ کے کہ اللہ کے علاوہ جھاڑ کی عبادت ہو رہی، یہ درخت اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے. پھر کلہاڑا لیا اور گدھے پر سوار ہوا اور درخت کو کاٹنے کے لیے اس کی طرف چل دیا. یعنی شرک کا اڈا ہے، مٹاؤ بول کے نکلا. ابلیس راستے میں اسے انسانی شکل میں ملا، شیطان انسان کی صورت میں آ کے اس سے کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ تو وہ کہنے لگا وہ شخص میں نے ایک درخت دیکھا ہے جسے اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں گدھے پر سوار ہو کر کلاڑی لوں اور اسے کاٹنے کے لیے چل دوں. تو ابلیس نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا، چھوڑ اسے، اور اس کی پرستش کرنے والوں کو اللہ ان پر لعنت کرے، ان دونوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دے بولے. اور وہ دونوں جھگڑنے لگے. نے بولا نہیں میں کاٹے بغیر چھوڑتا ہوں. ابلیس بولا چھوڑ بھائی تو کہاں یہ سب کاموں میں لگا. تو جھگڑنے لگے اور 3 مرتبہ ان کی جھڑپ ہوئی. جب ابلیس بے بس ہو گیا، یعنی انہیں ڈومینیٹ کر لیا اس کے اوپر اور اسے اپنے قول سے باز نہ کرا سکا اس آدمی کو، تو ابلیس نے اس سے کہا لوٹ جا، میں تجھے روزانہ کے 4 درہم دوں گا. کہیں کو جا رہا بھائی چاندی کے روزانہ 4 سکے رشوت دیتا ہوں، یہ سب چھوڑ، اور ہر روز تیرے بستر کے کنارے پڑے ہوئے ہوں گے، تو انہیں اٹھا لینا. اس نے کہا کیا تو واقعی ایسا کرے گا؟ آ گئے انہوں جھانسے میں. تو اس نے کہا ہاں میں ہر دن کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ شخص اپنے گھر لوٹ آیا اور 3 دن یا 2 دن تک یوں ہی پاتا رہا، یعنی وہ سکے ملتے رہے اس کو جب تک اللہ نے چاہا. پھر ایک دن جب صبح کی تو بستر کا ایک کونا اٹھایا اور کچھ نہ پایا، کچھ بھی نہیں تھا.
پھر دوسرے دن بھی یوں ہی ہوا، جب اس نے درہم کو موجود نہ پایا تو کلاڑی جب غصہ آ گیا ان کو کہ انہوں جو ڈیل کرے تھے وہ خلاف کر دیے ان کے، اور کلاڑی لے کے پھر نکلے اور گدھے پر سوار ہوا تو ابلیس اسے انسان کی شکل میں ملا اور کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ایک درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو ابلیس نے اس سے کہا تو ایسا نہ کر سکے گا، پہلی مرتبہ جب تو نکلا تھا تو نے اللہ کے لیے غصہ کیا تھا، اگر اہل آسمان اور اہل زمین سب کے سب اکٹھے ہو جاتے تو تجھے نہ روک سکتے، لیکن اب کی بار تو اپنے نفس کے لیے نکلا ہے، سکے نہیں ملے تو بائیں طور کے تجھے درہم نہ ملے، بس اب اگر تو آگے بڑھا تو ہم تیری گردن کچل ڈالیں گے۔ تو وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا اور درخت کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا اس سے بولنا کیا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے اللہ رسول کی اطاعت ہو، چاہے لوگوں کو نصیحت ہو، چاہے وعظ ہو، کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں، تبلیغ ہو، علم سکھانا ہو، علم سیکھنا ہو، اور اس سے آگے بڑھ کے تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا جو بھی ایک مسلمان کا ہو، اس میں کیا مقصود ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قل فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین پروردگار عالم کے لیے۔ کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں۔ کس کے واسطے؟ ہمارے واسطے بول رہے ہیں کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی یہ تو ایک عبادت ہے جس کو مسلمان عام طور پہ اللہ کے واسطے سمجھ کے نیت بھی یہ کرتے، واسطے اللہ کے بلکہ کرتے نا، نہیں، وہ محیایا و مماتی، جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو اس میں جینا اور مرنا میں کیا کیا آ گیا؟ صبح و شام صبح آ گیا، کیونکہ پیدا ہوئے وقت جینا ہے، پھر مرنے تک مرنا کے واسطے جینا ہے، تو ہر کام اللہ کے لیے بولنے کا مطلب ہے للہ رب العالمین، یہ نیت ہونا۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں چیزیں، کھانا پینا، بیوی سے بات کرنا، کاروبار کرنا، سب کام اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اگر اس کی نیت کیا ہو یا اللہ کے لیے ہو۔ کئی جھگڑے خالی اس میں ختم ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے لیے بیوی سے جھگڑیں گا یا اپنے لیے جھگڑیں گا؟ اللہ کے لیے کون جھگڑتے جی؟ نماز نہیں پڑھی بیوی تو اتنا غصہ نہیں آتا، روٹی گرم نہیں ڈال کے تو غصہ آ جاتا، تو اپنے نفس کے لیے تو آتا، اللہ کے لیے کہاں آتا؟ مگر مسلمان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا، اور ایک عنوان ہے نیکی کا حکم کرنے والے کے لیے 5 ضروری چیزیں۔ اب دیکھو نیکی کا حکم کرنا بہت اچھا لگتا ہے ہمارے کو، لوگوں کو فوری یہ بات بتا دینا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، یہاں کیوں بولتا ہوں میں اچھا ہوں، میں کر رہا ہوں، انہوں نے کر رہے تھے میرے کو معلوم ہے بلکہ ان کو بول رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو بتا رہے ہیں 5 چیزیں ہیں جو اصول ہیں نیکی کا حکم کرنے والے کے لیے، مولوی صاحب حافظ صاحب کے لیے۔ تو بتا رہے ہیں ایک علم، کیونکہ جاہل آدمی کیا لوگوں کی اصلاح کریں گا؟ ایک آدمی کو آپ بول رہے ہیں دیکھو میاں نماز ایسا پڑھنا، خود کچھ نہیں معلوم ہے تو بتائیں گے اچھا کیسا پڑھنا بتاؤ، تو کیا کرتے؟ تو پہلے علم ہونا نا، تو بول رہے ہیں علم، کیونکہ جاہل اچھی طرح امر بالمعروف نہیں کر سکتا۔ دوسرے اس سے مقصود رضائے خداوندی اور غلبہ دین ہو، جس کی تفصیل گزر گئی۔ تیسرے جسے حکم دے اس سے شفقت، محبت اور نرمی کا معاملہ کرے، جھڑکنا، ڈانٹ دینا، دادا گیری کے انداز سے کسی کو بات سمجھانے جانا نہیں، بول رہے ہیں شفقت، محبت، نرمی کا معاملہ کرے، اور سخت تند خو نہ بنے۔ تند خو بولتے بدتمیزی یا چڑچڑے پنے سے کوئی بات کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا، ایسا بڑا کافر تھا وہ، تو انا ربکم الاعلیٰ بولتا تھا، میں بڑا پروردگار ہوں، اللہ ہے اچھا انہیں پروردگار ہے، انا ربکم الاعلیٰ میں اس سے بڑا پروردگار ہوں معاذ اللہ، ایسا کافر تھا انہیں۔ تو اس کی طرف جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم فرمایا قرآن میں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جس کے معنی کیا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ اکبر، ایسے سخت کافر کو تبلیغ کیسا کرو؟ قولا، آپ دونوں مل کے بولو اس سے، کیا بولو؟ قولا لینا، قول بولتے بات کو، لین کہتے ہیں نرم بات کو، نرم طریقے سے بات کیجئے، یہ حکم ہوا دونوں کو۔ اور چوتھی بات وہ بردبار اور حلیم ہو۔ بردبار اور حلیم بول تو اپوزٹ والا پلٹا کے کچھ بھی ہاں ہوں کر دیا تو برداشت کرنا، بول رہے ہیں ہاں میں تیرے کو اچھی بات بتا رہا ہوں تو میرے کو بولتا نہیں، پھر وہی نرمی سے پیش آؤ، اس سے بول رہے ہیں وہ بردبار اور حلیم ہو۔ اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جس کے معنی ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کرے کئی، اس میں سے کی تھی، کیا تھی؟ اے بیٹے لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اب اس کے نتیجے میں جو تکلیف تجھ کو پہنچے نا اس پر صبر کر۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھو ہم آدھا کام اگر کر بھی لے رہے ہیں تو آدھا نہیں کرتے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ پر اگر عمل کر بھی لے رہے ہیں، پلٹا کے جب انہیں ریاکٹ کرا تو نہیں برداشت کرتے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور بدلے میں اگر وہ کوئی تکلیف تم کو دے، کوئی پریشانی اس سے آ جائے تو صبر سے کام کرو۔ پانچویں چیز، جو حکم دے اس پر خود بھی عمل کرے تاکہ اسے آر نہ دلایا جائے، آر نہ دلایا جائے مطلب تانا نہ دیا جائے کہ تم نہیں کر رہے ہم کو بول رہے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ کا مصداق بنے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیے اس کے مطابق عمل کرے۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا معنی اس کے؟ وَتَأْمُرُونَ، اور تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو تم، أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو۔
کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کا بھول جاتے ہو. تو اس حکم پر عمل کرے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے. اب آئیے کچھ اختتامی باتیں اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور اس موضوع کو ہم آج ختم کرتے ہیں. حضرت ابو امیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو ثعلبہ الخشنی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، جس کے معنی اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھ لو بھائی، سب کو چھوڑو، یہ معنی نکلتے اس آیت کے. تو فرمایا تو نے اس کے بارے میں واقف کار سے پوچھا ہے. یعنی ابو امیہ فرماتے ہیں ابو ثعلبہ خشنی سے جب میں پوچھا تو انہوں نے بولے ارے میاں تم صحیح آدمی سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال، یعنی اس کا صحیح جواب میں دے سکتا ہوں تمہارے کو. کیوں؟ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا ہوا ہے. سمجھے آپ؟ تو فرمایا اے ابو ثعلبہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. یہ مت سمجھو لوگ کیا کر رہے ہیں کر لیں دو، اپنے کیا کرنا ہے نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کے. بول رہے ہیں لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے رہو، بدی سے روکتے رہو. اور جب تم دنیا کو دیکھو کہ اسے ترجیح دے جا رہی ہے، دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اہمیت سننے کے بعد بھی دین کی باتوں کو دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، اور بخل کنجوسی اور حرص کی اطاعت ہو رہی ہے دنیا میں، سب مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. اور ہر ذی رائے کو اپنی رائے پر اتراتا دیکھو، یعنی ہر کوئی ہوا مالوں میں چھوڑو، ہم کو کیا بول رہے ہیں ایسا بول رہے ہیں لوگ. تو اپنے نفس کا خیال جب کرو، کیونکہ اس کے بعد صبر کا زمانہ ہے، کیونکہ تمہاری کوئی سنتا نہیں عمل کرتا نہیں، چھوڑ دو ان کے حال پہ. اور اس دین میں اس چیز کو تھامنے والے کے لیے، یعنی اس وقت میں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اپنا ایمان بچانا والے کے لیے 50 عاملوں کا اجر ہے، 50 عمل کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا کہ جس پر تم کاربند ہو. تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان میں سے 50 عاملوں کا اجر ہم میں سے یا ان میں سے، یعنی صحابہ میں جو عمل کر رہے ہیں ان میں سے یا اس زمانے کے لوگوں میں 50 جو عمل کرنے والے ہیں ان کے برابر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم میں سے 50 عاملوں کا اجر ملے گا. ہاں ایسے وقت میں حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ فرماتے سنا تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور صحیح مطلب نہیں لیتے. بولے کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہوا. اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر رہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس قوم میں بھی معاصی بول تو نافرمانیوں کا ارتکاب ہوتا ہو اور وہ اسے نہ روکتے ہوں تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، یہی جو اوپر گزری، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو فرمایا وہ زمانہ نہیں لیکن جب خواہشات کی کثرت ہو جائے اور جھگڑا محبوب ہو جائے تو آدمی پر لازم ہے کہ اس کا اپنا نفس اپنے دین کی فکر کرے. یعنی آپ فرمائیں ہمارے زمانے میں نہیں ہے ایسا ماحول، لوگوں کو اچھی بات بولے تو قبول کر لیتے، بری بات سے روکے تو رک جاتے. ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آپ ایسا کریں گے تو لوگ نہیں سنیں گے، تو ان کے واسطے یہ حکم ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائے. تو اپنے حالات کا جائزہ لینا، دیکھنا ہم کس زمانے میں ہے، کیا واقعتاً بات نیکی کی بولے تو لوگ سنتے کیا؟ تو بولیں گے ہاں تھوڑا تھوڑا سنتے، تو تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا. اور جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بالکل ہی لوگ نہیں سنیں گے اور بولے تو ناراض ہو جائیں گے، آنگوں پہ آ جائیں گے، یا کیسا ماحول دیکھیں ہم ایسا ہو رہا ہے تو وہاں بولنا ارے یہ قوم سننے والی نہیں ہے، اپنی فکر کرو بھائی، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی عبادت نہ کرو، اپن نیک بن کے رہو. بس ہے صحبت میں ایسی سوچ لیے تو سب نیک ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے مرتبے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنے کی توفیق بخشے.